ڈیئر یوٹیوبر، آج بہت بڑی خوشخبری کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یو ایس اے الیگل امیگرینٹ جو یو ایس اے کے اندر انڈاکومنٹڈ لوگ ہیں، ان کے حوالے سے ایک بل پاس ہوا ہے کہ ان کو کس طرح سے یو ایس اے کے اندر لیگلائز کیا جائے گا۔ یو ایس اے سٹیزن ایکٹ 2023 یا یو ایس اے ڈگنیٹی ایکٹ، اس قانون کے تحت، اس بل کے تحت ان لوگوں کو وہاں پہ لیگل کر کے گرین کارڈ کا جو پاتھ وے ہے وہ یہ ہے، پاتھ وے ٹو دی سٹیزن۔ اور یہ جو امیگریشن میں ریفارمز آئے ہیں، ان کی وجہ سے یو ایس اے کے اندر جو الیگل ڈاکومنٹ، جو انڈاکومنٹڈ پیپلز ہیں، ان کو یو ایس اے کے اندر لیگل کیا جائے گا۔ کس طرح سے یہ لوگ یو ایس اے کے اندر لیگل ہوں گے، اس کے حوالے سے آپ نے 5 پوائنٹس جو ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے جو آئیڈینٹی ڈاکومنٹس ہیں ان کو گیدر کرنا ہے۔ آپ کے جو آئیڈینٹی ڈاکومنٹس ہیں، جن میں آپ کی برتھ سرٹیفکیٹ ہے، آپ کی MRC ہے، میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے، آپ کا پاسپورٹ ہے، ایون دو اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے، یا آپ کا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے، آپ جس کنٹری سے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے انٹری ڈاکومنٹ، جس وقت آپ یو ایس اے کے اندر انٹر ہوئے تھے اس وقت آپ کے پاس جو ڈاکومنٹس موجود تھے وہ آپ کے ان ڈاکومنٹس کا پروف، اور اس کے علاوہ آپ کی پاسٹ امیگریشن ہسٹری جو ہے وہ بھی آپ، اور پلس آپ کا ویزا، جس ویزے کے تھرو آپ یو ایس اے کے اندر انٹر ہوئے تھے، انٹری سٹیمپ، اور یہ تمام وہ آئیڈینٹی ڈاکومنٹس ہیں جن کی وجہ سے آپ یو ایس اے کی جو گورنمنٹس ہے اس کو اپنے آئیڈینٹی پروف دے سکتے ہیں، تاکہ ایزیلی وہ آپ کا کیس فارورڈ کر سکیں اور آپ کی آئیڈینٹی کر سکیں۔ سو سیکنڈ جو سٹیپ ہے، اس میں آپ نے جو اسٹیٹس ہے، گورنمنٹس ہے، اس سے اپنا جو کرمنل ریکارڈ ہے وہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے۔ آپ نے اپنا جو کرمنل ہسٹری ہے، آپ کتنی دفعہ اریسٹ ہوئے ہیں، کنوکٹڈ ہوئے ہیں، ایک اسٹیٹ سے آپ دوسری اسٹیٹ میں جس وقت موو ہوئے ہیں تو دوسری اسٹیٹ کے اندر یا پہلی اسٹیٹ کے اندر آپ کے خلاف کتنے مقدمات ہیں، کتنی بار آپ کنوکٹڈ ہو چکے ہیں کورٹ کی طرف سے، یا آپ کا ریکارڈ کلیئر ہے، تو یہ پروف آپ نے دینا ہے کہ آپ کا جو کرمنل بیک گراؤنڈ ہے وہ کیسا ہے۔ یہ تھا نمبر 2 پوائنٹ۔ نمبر 3، آپ نے فویا کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ فویا کیا ہے؟ فویا ہے فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ۔ فویا جو ہے وہ ایک ریکویسٹ ہوتی ہے جو آپ نے جو جتنے بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہیں، گورنمنٹ آرگنائزیشن ہیں، ان میں آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی کر کے ان سے آپ نے ایک ریکارڈ طلب کرنا ہے۔ سو آپ کا جو ریکارڈ ہے، آپ جس وقت یو ایس اے کے اندر لیگل یا اللیگل وے سے آتے ہیں، یا آپ بارڈر کے تھرو آتے ہیں، تو وہاں پہ آئس جو امیگریشنز ہوتی ہے یا کسٹم اینڈ بارڈر پروٹیکشن ہوتی ہے، وہ آپ کو وہاں سے آپ کا تمام پروسیجر کرنے کے بعد آپ کو وہاں سے ایک ایلین نمبر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ یو ایس اے کے اندر انٹر ہوتے ہیں۔ انٹر ہونے کے بعد پھر آپ کو کسی اسٹیٹ کے اندر آپ کے جو گرنٹر ہیں ان کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا جو پروسیجر ہے وہ جو امیگریشن کوڈ ہے اس کے اندر چلایا جاتا ہے۔ سو اس طرح سے آپ کے پاس وہ پروف جہاں سے آپ یو ایس اے کے اندر انٹر ہوئے تھے، آپ کو جو ایلینس نمبر ملا تھا، اس تمام کا ریکارڈ، یا اگر آپ ویزا پہ آتے ہیں تو جو ویزا پہ جو امیگریشن والے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک ریکارڈ ہوتا ہے، اور وہ آپ کو ایک فارم دیتے ہیں جس وقت آپ یو ایس اے کے اندر انٹر ہوتے ہیں۔ آپ نے جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، جن میں CBP ہے، کسٹم اینڈ بارڈر پروٹیکشن ہے، اس کے علاوہ یو ایس اے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، آئس ہے، امیگریشن کا جو ادارہ ہے، ان تمام اداروں سے آپ نے اپنا ریکارڈ لینا ہے، اور اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے ان اداروں میں اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی کر کے ان سے اپنا جو ریکارڈ ان اداروں میں آپ نے سبمٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو اپنا ریکارڈ دے دیں گے۔ سو اس فویا کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کچھ ٹائم لگے گا۔ اس ریکارڈ کی طلبی سے اپنے ڈیفرنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے یہ ریکارڈ طلب کرنا ہے۔ طلب کرنے کے بعد پھر آپ نے جو چوتھا سٹیپ ہے، اس میں آپ نے یو ایس اے کے اندر آپ جس وقت آئے تھے تو اس کے بعد ایک ٹیکس نمبر آپ کو جاری ہوتا ہے۔ ٹیکس نمبر آئیڈینٹیفیکیشن یو ایس کا جو ٹیکس نمبر ہوتا ہے، جس سے یہ شو کیا جاتا ہے کہ آپ یہاں کے ٹیکس پیئر ہیں۔ آپ نے اپنا
ٹیکس ریکارڈ جمع کروانا ہے کہ آپ اتنے عرصے سے یو ایس اے کے اندر ہیں اور آپ یہاں پہ اسٹیٹ کو ٹیکس پے کر رہے ہیں۔ سو جو لوگ یہاں پہ سیٹلمنٹ پہ یا امیگریشن پہ آتے ہیں تو ان کو تو ایزیلی یہاں پہ یا ورک پرمٹ یا امیگریشن پہ آتے ہیں تو ان کو ایزیلی یہاں کا سوشل سیکیورٹی نمبر مل جاتا ہے۔ سوشل سیکیورٹی نمبر ایزیلی اویلیبل ان کو ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لیگل طریقے سے آتی ہے اور وہ یہاں پہ آ کے لیگلی ورک کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ یہاں سے بارڈر کے تھرو اللیگل آتے ہیں ان کو ITIN نمبر بھی جاری کیا جا سکتا ہے۔ سو اس کے بعد آپ کے پاس سوشل سیکیورٹی نمبر یا ITIN نمبر یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس جو ٹیکس ریکارڈ ہونا چاہیے کہ آپ اسٹیٹ کو ٹیکس پے کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد لاسٹ پہ آپ نے فزیکل ایویڈنس دینا ہے یو ایس اے کو۔ یو ایس اے کے اندر آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ آپ پچھلے 5 سال سے یو ایس اے کے اندر کنٹینیو رہ رہے ہیں۔ سو آپ کو 5 ایئر ایویڈنس کیوں دینا ضروری ہے؟ اس لیے کہ آپ یہاں پہ یو ایس اے کے اندر ویزا کے تھرو آتے ہیں اور اللیگل کسی بھی وے سے آپ کینیڈا کے اندر چلے جاتے ہیں، 2-3 سال وہاں گزارتے ہیں اور اس کے بعد آپ یو ایس اے کے اندر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں آپ اس بل کے لیے اس جو امیگریشن قانون ہے اس کے اندر آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ سو آپ اسی وقت ایلیجیبل ہیں کہ جس وقت آپ یو ایس اے کے اندر پچھلے 5 سال سے کنٹینیو یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اس چیز کو پروف کرنے کے لیے آپ نے یہاں سے اپنا بینک اکاؤنٹ لگا سکتے ہیں۔ جب آپ یو ایس اے کے اندر انٹر ہوئے آپ کے ویزا کے انٹری اسٹیمپ ہے اور اس کے بعد آپ نے کنٹینیو ہر سال کی اپنا ایسا ریکارڈ شو کرنا ہے جس کی ڈیٹ سے آپ یہ پروف کر سکیں کہ آپ ریگولر یو ایس اے کے اندر 5 سال سے رہ رہے ہیں۔ اس میں آپ جو ڈاکٹر کو چیک اپ کرواتے رہے ہیں وہ رسید ہو سکتی ہیں، جو آپ کہیں مختلف جگہ پہ یا کسی بھی ادارے میں جہاں پہ آپ کام کرتے رہے ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے یا آپ یو ایس اے کے اندر جو ہر سال یا ہر ماہ سے ماہ آپ کی جو ٹرانزیکشن ہوتی رہی ہیں بینک اکاؤنٹ سے وہ ہو سکتی ہیں۔ آپ کے ڈیبٹ کارڈ ہے یا کریڈٹ کارڈ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی وہاں پہ آپ نے جو گھر لیا ہے اس کی جو رسید ہیں وہ آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ بجلی یا گیس کے بل کی جو بھی پروف ہے وہ آپ وہاں پہ جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے اگر آپ یو ایس اے کے اندر آن لائن شاپنگ کرتے رہے ہیں وہ پروف ہو سکتا ہے۔ آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہے، کچھ بھی ہے جو اس سال کے اندر آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہے ہر سال کی، تو اس طرح سے آپ نے 5 سال کا یہ پروف دینا ہے کہ آپ ریگولر یو ایس اے کے اندر رہ رہے ہیں۔ سو اس ذریعے اس پاتھ وے کے تھرو آپ یو ایس اے کے اندر لیگل ہو جائیں گے۔ یہ 30 سال کے اندر سب سے بڑا بل ہے جس میں 10 ملین سے زیادہ لوگوں کو یو ایس اے کے اندر لیگل کیا جائے گا۔ اس کی وجہ سے یو ایس اے کی جو اکانومی ہے وہ بوسٹ کرے گی۔ یو ایس اے اس وقت ایسی صورتحال اس لیے کر رہا ہے کہ یو ایس اے کے اندر ابھی ریسیشن چل رہی ہے اور ڈیفالٹ کرنے کے قریب ہے۔ سو یو ایس اے نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایسا پاتھ وے، ایسا سسٹم بل متعارف کروایا جائے کہ یہ جو لوگ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، جو عدالتوں میں جا کے پیش ہو رہے ہیں، اس سے یہ گورنمنٹ کو اماؤنٹ پے کریں، ان اداروں کو اماؤنٹ پے کریں اور اس سے ایک ہمارا ٹیکسیشن کا سسٹم بڑھے گا اور دوسری ہمارے پاس ایک اچھی اماؤنٹ کلیکٹ ہوگی، کیونکہ 10 ملین لوگ اگر اپلائی کر رہے ہیں اور اس کی جو فیس ہے پر پرسن کی وہ $2500 ہے، اور اس کے علاوہ یہ لوگ مختلف ڈپارٹمنٹ سے اپنا ریکارڈ جس وقت کلیکٹ کریں گے وہاں پہ ان کو فی جمع کروانی پڑے گی، آئس میں، سی بی پی میں، اس کے علاوہ USCIS ڈپارٹمنٹ میں، اور اس کے علاوہ جو کرمنل ریکارڈ ہے اس کے لیے یہ اپلائی کریں گے۔ پلس یہ لوگ اور اس کے علاوہ یو ایس اے کے اندر ایک جو ٹیکس نمبر ہوتا ہے سوشل سیکیورٹی نمبر، اس نمبر کے ذریعے بہت بڑا ایک پیسہ یو ایس اے میں اکٹھا ہوتا ہے، جس سے یو ایس اے کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی جو میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ فری کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا نمبر ہے جس کے ذریعے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے کام میں سے پیسے کلیکٹ کر کے اس ٹیکس پیئر والے سوشل سیکیورٹی کے سسٹم میں ڈالے جاتے ہیں۔ یہ سسٹم بڑی ایفیشینٹلی ورک کر رہا ہے یو ایس اے کے اندر۔
سو اپنی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے اس وقت یو ایس اے نے یہ کہا ہے کہ آپ کسی بھی امیگریشن کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ اسائلم وکیل کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں، آپ نے بس اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے یہ ہمیں ایویڈنس دینے ہیں، اس کی بیس پہ ہم آپ کو یہاں پہ لیگل کر دیں گے۔ ایک یہ بات ذہن میں یاد رکھیں کہ کوئی بھی شخص جو یو ایس اے کے اندر کنوکٹڈ ہے، یہ اس بل میں نہیں کہا گیا کہ کوئی بھی شخص جو کنوکٹڈ ہے وہ اپنا کرمنل ریکارڈ نہ جمع کروائے، بلکہ اگر آپ کرمنل ہیں، آپ کے اوپر کوئی کنوکشن آپ نے کی ہے، آپ اریسٹ ہیں، تو ایسی صورتحال میں بھی آپ کو یو ایس اے کے اندر لیگل کیا جائے گا۔ سو اس طرح سے یو ایس اے نے اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے اس بل کو متعارف کروایا ہے تاکہ یو ایس اے کے اندر جو اس وقت انفلیشن ہے اس کو کم کیا جا سکے، اور جو مختلف واردات ہو رہی ہیں اور جو ایلیگل لوگ ہیں ان کو لیگل کر کے یو ایس اے کے اندر لیگل مائیگریشن کو پروموٹ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو یو ایس اے کے اندر یہ آپ اس بل کے اندر آ جاتے ہیں، آپ اس بل پہ کے مطابق آپ اپلائی کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا پروسیجر ہوگا، نیکسٹ آپ کیسے یہاں پہ لیگل ہوں گے، آپ کو کیا کیا بینیفٹس یو ایس اے میں ملیں گے، اس پہ ہم اگلی ویڈیو بنائیں گے کہ آپ کو اس پہ کیا کیا بینیفٹس ہیں، آپ اس پہ دوسری کنٹریز میں جا سکتے ہیں، ورک پرمٹ کے حوالے سے آپ کو کیا کیا سہولیات ملیں گی، یا لیونگ یا میڈیکل یا باقی جو فیسلٹیز یو ایس سٹیزن کو ملتی ہیں اس طرح کی آپ کو ملیں گی یا نہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو پاتھ وے ہے یہ کس طرح سے ورک کرے گا۔ آپ کو یہاں سے اپلائی کرنے کے بعد سے یو ایس اے کے اندر لیگل ہونے سے گرین کارڈ، اور گرین کارڈ سے پھر یو ایس اے کی نیچرلائزیشن اور سٹیزن شپ تک یہ پروسیجر کس طرح سے ورک کرے گا، اس کے حوالے سے ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔